ویلکم بیک ویورز، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور ایک اور جو گیسٹ ہیں ہمیں جوائن کر چکی ہیں. ان کا تعلق 29 سال این جی او سیکٹر سے رہا ہے اور این جی اوز کا ایک بڑا کردار ہے, بڑا کلیدی کردار ہے پاکستان کی سیاسی معاشی صورتحال کو سدھارنے میں. اویئرنیس کی اگر بات کی جائے تو این جی اوز کا سیکٹر اولین ترجیحات میں سے ایک ہوتا ہے اور اولین نمبر پر بھی آتا ہے. بہرحال ساتھ ساتھ یہ ایکس کینڈیڈیٹ ہیں این اے 17 کی بھی, اور پاکستان پیپلز پارٹی کو انہوں نے ابھی ریسنٹلی جوائن کیا ہے. پہلے یہ جس سیاسی جماعت میں تھی اس کے بارے میں بھی یہ بتائیں گی کہ چھوڑنا اور اس پارٹی کو جوائن کرنا ویژن کیا تھا, کیا نظریے کا فرق تھا یا پھر کوئی اور معاملات تھے. کیونکہ بہت ساری سیاسی جماعتوں کے جو رہنما ہوتے ہیں وہ کافی عرصہ ایک سیاسی جماعت میں رہتے ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ بات ایسی ہوتی ہے جہاں پہ نظریے کا کلیش آتا ہے, کوئی چیز آتی ہے تو پھر دوسری سیاسی جماعت کی طرف جاتے ہیں. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بہادری ہوتی ہے اور یہ ہمت ہوتی ہے کہ وہ اپنے نظریے پر اس ٹیبل سے اٹھ کر اور دوسری ٹیبل کی طرف جاتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ارم فاطمہ صاحبہ. السلام علیکم صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ کیسے بیٹا آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. پہلے کون سی سیاسی جماعت میں تھیں آپ؟ میرا تعلق جو ہے گزشتہ 12 سال سے عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ. عوامی نیشنل پارٹی اے این پی میں تھیں؟ اے این پی میں. اور اب پاکستان پیپلز پارٹی کا ابھی حال ہی میں جوائن کیا ہے. وجہ کیا ہے سوئچنگ کی یہاں پہ؟ عوامی نیشنل پارٹی جو ہے میری پہلی سیاسی درس کا, جہاں پہ مجھے سیاست کے جو اسرار و رموز ہیں ان کو سیکھنے کا اور گراؤنڈ لیول کے اوپر ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے کام کرنے کا موقع ملا. میں متعدد جو پارٹی کے عہدے ہیں اس پہ میں نے اپنی خدمات سر انجام دی ایز اے پولیٹیکل ورکر, جس میں نے قومی اسمبلی کے 2 الیکشن کانٹیسٹ کیے. ٹھیک ہے. ہزارہ سے, اور ہزارہ وہ بیلٹ ہے کہ جہاں پہ عوامی نیشنل پارٹی جو ہے موجود ہی نہیں تھی. عوامی نیشنل پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ اٹھنے کا, بیٹھنے کا, سیکھنے کا, ان کی لیڈرشپ میں کام کرنے کا موقع ملا. لیکن ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ جہاں پہ جب لیڈرشپ کے ساتھ آپ کا ایک جو کام کرنے کا جو ایک سٹائل ہے اس سے ہٹ کے جب آپ ایک مخصوص گروپ کے ساتھ آپ کو کام کرنے کا موقع ملتا ہے اور آپ کے راستے میں جگہ جگہ پہ رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں, تو پھر ایک پولیٹیکل ورکر کے لیے اس کی یہ مجبوری بن جاتی ہے کہ اس سے پھر مطلب جس نظریے پہ جوائننگ ہوتی ہے, جس نظریے پہ تربیت ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں کلیش آ رہا ہوتا ہے. جو نظریہ ہے وہ تو نہیں چھوٹتا, جو نظریہ ہے وہ تو نہیں چھوٹتا. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میری پہلی سیاسی درسگاہ جو ہے اے این پی تھی, لیکن اس میں جب ایک پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے اس میں اور ایک الیکٹیبل میں بڑا فرق ہوتا ہے. الیکٹیبل جو ہے وہ جو ہے یہ جملہ ہے الیکٹیبل. ہاں, جو الیکٹیبل ہوتا ہے وہ اپنے نفع اور نقصان کو دیکھ کے جاتا ہے, لیکن جو ایک پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے وہ اپنے نظریے کو دیکھتا ہے کہ اس سے ملتا جلتا نظریہ یا اس سے بہتر نظریہ. ایسا کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کو وہ جوائن کر سکتا ہے اور اپنی جو پولیٹیکل سٹرگل ہے اس کو آگے کنٹینیو کر سکتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی پہ تو میرے لیے پارٹی کو چھوڑنا بھی ایک بہت مشکل فیصلہ تھا, لیکن کیونکہ میں مزید پارٹی کے اندر رہ کے اپنی خدمات سر انجام نہیں دے پا سک رہی تھی, تو ایسے حالات میں پھر میں نے اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائی تو مجھے پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی دوسری پارٹی پاکستان کے اندر نظر نہیں آ رہی تھی کہ جہاں پہ ورکر کی عزت بھی ہوتی ہے, جہاں پہ آپ عوام کے حقوق کی بات بھی کرتے ہیں, جہاں پہ آپ قانون کی جو بالادستی ہے اس کی بات بھی کرتے ہیں, اور جہاں پہ جو اقلیتیں ہیں, جو مظلوم طبقات ہیں ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں. اور نہ صرف حقوق کی بات ہوتی ہے, وہاں پہ حقوق کی فراہمی کے لیے آپ کو پلیٹ فارم بھی مہیا کیا جاتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ پھر میں نے پیپلز پارٹی کو منتخب کیا ایز اے پولیٹیکل ورکر اپنے کیریئر کو آگے کنٹینیو کرنے کے لیے. کچھ اور سوالات بھی کریں گے, لیکن جہاں صاحب بریک سے پہلے وجاہت سے بھی بات ہو رہی تھی اور وجاہت نے بھی کچھ چیزوں کو جو ہے وہ کنیکٹ کیا تھا, اس کو میں چاہوں گا آپ ذرا سا کنٹینیو کریں کہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اس وقت. دیکھیں, میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارا ماضی ہے اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہمارے سسٹم خراب ہے. ہم اپنے پڑوسیوں کو دیکھ لیں, ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں, انڈیا کہاں پہنچ گیا, چائنا کہاں پہنچ گیا, ایران بہت آگے ہم سے, اور ہم کہاں کھڑے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو پریکٹسز تھیں, معیشت میں تھی, پولیٹکس میں تھیں, انڈسٹری یعنی کسی بھی چیز میں تھی, ہمارا فیلئر کی طرف رجحان ہے. ٹھیک ہے. اب جو ہے واحد امید اس ملک کی وہ ایک نوجوان کی عادت ہے. اچھا. بلاول بھٹو زرداری, ان کا ویژن ایسا ہے
کہ وہ اس ملک کو اس بحران سے نکالیں گے. اور میں یہ سجیسٹ کروں گا انہیں بھی, حالانکہ وہ ہمارے چیئرمین ہیں, لیکن میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ 2 اسٹیپ صرف لے لیں. ٹھیک ہے, ہماری معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی, ہمارا ملک بھی آگے چلا جائے کون گا. کون سے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ کسی بھی طرح آئی پی پیز کے معاملے کو حل کیا جائے. ہمارے تمام فساد کی جڑ جو ہے آئی پی پیز ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے ملک کو لوٹ کے کھا گئے ہیں. جتنا پیسہ عوام پہ ٹیکسز کی صورت میں وہ سب آئی پی پیز کو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ مطلب میرا خیال ہے آئی پی پی والے مسئلے کو حل کیا جائے, ٹھیک ہے. ان کو ٹوٹلی آؤٹ کیا جائے. ٹھیک ہے, انہیں کہیں ہم اندھیروں میں ٹھیک ہیں, آپ بجلی نہ بنائیں. اچھا, اور ہماری جو ہائیڈل پاور ہے اس کو اور امپروو کیا جائے. یہی پیسہ جو ہم انہیں بیٹھے بٹھائے دے رہے ہیں بغیر کسی یونٹ پیدا کیے ہوئے, وہ پیسے ہمارے ڈیمز پہ لگیں. بہت پوٹینشیل ہے ہمارے علاقوں میں, این ڈبلیو ایف پی میں, اور بہت بڑے ڈیمز لگ سکتے ہیں, اس کی طرف آئیں. اور جو گھر ہے ہمارے ریزیڈینشیل سیکٹر ہے اس کو یہ سولر پہ لے کے آئیں. ٹھیک ہے, بجلی کو بچائیں اور سستی ترین بجلی اپنی انڈسٹریز کو دیں. ویری گڈ. اور جیسے آپ وجاہت نے کہا, اس میں ایک جو بوسٹ ملے گا آپ کو وہ اس طرح ملے گا کہ آپ جب انڈسٹری کو سستی بجلی دیں گے تو آپ کمپٹیشن بھی کریں گے ورلڈ کے ساتھ انٹرنیشنل ایکسپورٹ میں, اور آپ جو ہے ملک کے آلات بھی, آپ کا ایکسپورٹ بھی بڑھے گا, امپورٹ بے شک بڑھے. کوئی ٹھیک ہے, مطلب obviously جب کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی, یہ سارا پرابلم جو ہے وہ پاور کی وجہ سے. ٹھیک ہے, ان 2 چیزوں کو. اور تیسرا یا دوسرا وہ یہ ہے کہ آج پاکستان کے اندر کوئی شخص بھی اپنا کام نہیں کر رہا, اپنے کام کو چھوڑا ہوا دوسروں کا کام کر رہا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر ایک موچی ہے جس نے جوتا بنانا ہے, وہ جوتے چھوڑ کے بال کٹنے میں لگ جائے گا تو کیا حالت ہوگی؟ نہ وہ بال کاٹ پائے گا اور نہ لوگوں کے جوتے بالوں کو خراب کر دے گا. پائیں گے. یہ چیز ہو رہی ہے ہمارے. آپ دیکھیں نا ایم پی ایس کی پریکٹسز دیکھیں. میں ایم پی ایس, ہماری جو پالیٹکس کے اندر پریکٹس ہے, ہمارے ایم پی ایس, آپ یقین کریں کسی بھی جگہ چلے جائیں, میرے ڈسٹرکٹ ہری پور میں سب سے زیادہ ہے. میں کہتا ہوں ہمارے ایم پی ایس صرف اس چیز پہ لگے ہوئے ہیں, قوم کا پیسہ اٹھاتے ہیں, فنڈز لے کے آتے ہیں اور گلیوں میں, نالیوں میں اور ان چیزوں پہ وہ خرچ کر دیتے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور جو ہمارا غریب ہے وہ بے روزگار ہے, وہ ان پڑھ ہے, اس کو کوئی ایڈریس نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز ہو جائے یہ چیز تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں تب تبدیلی آئے. ٹھیک ہے. ارم صاحب, ذرا آپ سے 2 ٹاپکس کے اوپر گفتگو کر رہی ہیں. پہلے تو یہ کہ آپ کی بھی ایک اسٹرگل رہی ہے, اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہو یا پھر ایک سیاسی کارکن کی تربیت ہو. سیاسی کارکن کی تربیت کیسے ہونی چاہیے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے اندر جو 2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ یہ کلیم کر سکتی ہیں کہ کارکن کی جو سیاسی تربیت ہے وہاں پہ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, کون کون سی سیاسی جماعت؟ ایک میری جو پریویس پارٹی ہے عوامی نیشنل پارٹی, وہاں پہ باقاعدہ طور پہ جو پولیٹیکل ورکرز ہیں, کیونکہ وہاں پہ بڑے سرمایہ دار جو ہیں نا نہ ہونے کے برابر ہیں, بہت کم ہیں. ٹھیک ہے. تو پارٹی کے اندر جو ہے نا ایک پولیٹیکل ورکر جو ہے اس کی سیاسی تربیت کی جاتی ہے. اور دوسرا ہے پاکستان پیپلز پارٹی. یہ دونوں پارٹیاں پاکستان میں ایک لمبی تاریخ رکھتی ہیں. ایک پارٹی ہے جس کی 100 سالہ تاریخ ہے سیاست پہ مبنی, اور ایک پارٹی ہے کہ جو ایک دہائیوں سے جو ہے سیاست کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اور جب تک آپ اپنے پولیٹیکل ورکر کی سیاسی تربیت نہیں کریں گے, ایک پارٹی کبھی بھی اپنے مینیفیسٹو کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی, اور اپنے نظریے کے مطابق پاکستان کے اندر اپنا جو سیاسی ایک کردار ہے وہ ادا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی. ایک پولیٹیکل ورکر جو ہے نا وہ کسی بھی پارٹی پہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. ایک سوال ہے, یہ پولیٹیکل ورکر آج یہ پارٹی کو جوائن کرتا ہے, اگر اس کی تربیت نہیں ہوتی ہے, کل کو یہ لوکل سطح پر الیکشن لڑتا ہے اور کنٹیسٹ کر کے جیت جاتا ہے, پھر اس کے بعد یہ پروونشل اسمبلی کا الیکشن لڑتا ہے اور جیت جاتا ہے, اس کے بعد یہ نیشنل اسمبلی کی طرف جاتا ہے اور یہ جیت جاتا ہے, اور پھر یہ وزیر اعظم منتخب ہو جاتا ہے. اور اگر ایسا شخص وزیر اعظم کی کرسی پر, اس منصب کے اوپر فائز ہو جاتا ہے جس کی سیاسی تربیت ہی نہیں ہوئی ہے, جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پارلیمانی لفظ کیا ہے, غیر پارلیمانی لفظ کیا ہے,
تو کتنا نقصان ہوگا؟ پاکستان کے اندر نا اس کی سب سے بڑی مثال اس ٹائم کے اوپر اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی پارٹی ہے. بہت مطلب شارٹ ٹائم میں یہ پارٹی ابھری. پیراشوٹ اس کو میں ہائیبریڈ رجیم کہوں گی. اچھا. کہ مطلب بہت کم ٹائم میں مطلب ان کو پالیٹیشین بنایا گیا جو کہ پالیٹیشین تھے ہی نہیں. یہ وہی اسٹیرائڈ لگا کے آپ نے 2 مہینے کے اندر باڈی بنا دی ہے. اچھا اس کا میں کمپیریزن کروں گی ٹھیک ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ. آپ دیکھیں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو, ان کی سیاسی تربیت کر کون رہا ہے؟ اس خاتون کو کس کے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے کا اتفاق ہو رہا ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو کہ دنیا میں ایک سند کی حیثیت رکھتے ہیں, ایک لیڈر کی حیثیت میں, خاص طور پہ مسلم امہ کے لیڈر کی حیثیت سے, وہ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور باقاعدہ طور پہ اس کی سیاسی تربیت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھیں جب انڈیا کی میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب جاتے ہیں اور بی بی کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں, اپنے ساتھ شریک رکھتے ہیں, وہ ایک خاتون کی ایک سیاسی تربیت تھی. اور بھٹو صاحب نے بہت پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میری جو لیگسی ہے ٹھیک ہے اس کو میری بیٹی لے کے چلیں گی. اور بیٹی نے جب اپنے باپ سے سیکھا اور پھر اس نے پاکستان میں اور مسلم امہ میں پہلی خاتون وزیر اعظم ہونے کا اعزاز حاصل کیا, اور اس پورے عرصے میں ان کو کیا مشکلات فیس کرنا پڑی, کن حالات میں انہوں نے کام کیا, یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جب ہم 3rd جنریشن میں آتے ہیں تو جب بے نظیر صاحبہ جو ہے نا, ایک وہ وقت تھا کہ جب باپ سے ملنے جیل جاتی ہیں اپنی والدہ کے ساتھ, ایک وہ وقت انہوں نے دیکھا. جب 3rd جنریشن کی باری آتی ہے تو جب والدہ جیل میں جاتی ہے اپنے شوہر کو ملنے کے لیے, زرداری صاحب جیل کے اندر ہیں, 12 سال جیل کاٹتے ہیں, اور ان کی ہم دیکھتے ہیں کہ انگلی کے ساتھ بلاول ہیں, آصفہ ہیں, بختاور ہیں. تو یہ سیاسی تربیت ہے نا جو انہوں نے فیس کیا. اور آپ دیکھتے ہیں جب بلاول بھٹو زرداری کچھ اس طرح کی صورتحال پیش آتی ہے تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. وہ جو آنسو ہیں نا وہ ویسے نہیں نکلتے. اچھا اس وقت یہ تھا کہ ایک اپنے مخالف کو, سیاسی مخالف کو آپ نے اخلاق کے دائرے میں رہ کر جواب دینا ہوتا تھا. آج آپ الٹے سیدھے ناموں سے مختلف القابات سے نوازتے ہیں اور لوگ آپ کے سپورٹرز, مجھے حیرانی یہ ہوتی ہے وہ سپورٹرز اس کے اوپر خوب شور مچاتے تھے آپ کے دھرنوں میں, آپ کے جلسوں میں, آج آپ کو انہی القاب. وہ بات یاد ہوگی آپ کو مشاہد اللہ صاحب کی جب کہا تھا انہوں نے کہ یہ جو ہے آج ہو رہا ہے یہ کل ان کے ساتھ ہو رہا ہوگا اور یہ رو رہے ہوں گے, چیخ رہے ہوں گے. تو جو ہے وہ ایاز صادق یا دیگر لوگوں کی طرح اشارہ کر کے کہا تھا یہی آنسو پوچھیں گے, کوئی اور آنسو نہیں پوچھے گا. تو آج آپ کے اوپر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو آج آپ کو برا لگ رہا ہے. اس وقت آپ کیا کرتے تھے؟ وقت نے دیکھا کہ جو مشاہد اللہ صاحب نے جو سینٹ کے اجلاس میں کھڑے ہو کے کہا تھا وہ وقت نے دیکھا اور حالات نے ان کو دکھایا. لیکن انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے. پولیٹیکل پارٹیز کی جو لیڈرشپ ہیں ان کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. لیکن آج بھی آپ جس ہٹ درمی کے ساتھ اپنے موقف پہ کھڑے ہیں کہ بھئی میں نے ادر پارٹیز جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے, میں نے مقتدرہ کے ساتھ بیٹھنا ہے, ان کے علاوہ بات نہیں کرنی, پھر آپ ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں, خود سے ہی بنا دیتے ہیں. تو سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان اس وقت جن حالات سے گزر رہا ہے اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے اور جو آپ کی گردنوں کے اندر جو سریا ہے میرے حال میں اس کو نکال دینے کی ضرورت ہے. جب تک ایسا نہیں ہوگا تب تک میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان جو ہے نا حقیقی معنوں میں جو اس کی ترقی ہے اور ترقی کے جو ثمرات نچلی سطح تک منتقل ہونے ہیں ایز اے جو پولیٹیکل پروسیس ہے وہ ہم حاصل نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے. بہرحال ایک جملہ ہے وہ میں آخر میں دوں گا, دامن وقت کی گنجائش جو ہے وہ دامن سکڑتا چلا جا رہا ہے. آپ سے بھی ذرا میں آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت سیاسی دور کے اندر اسٹوڈنٹ پالیٹکس تو ہو گئی, ہم نے ڈسکس کر لی, ذرا اس کو بھی سم اپ کیجئے گا کہ آج کی سیاست کے اندر اس وقت سیاستدانوں کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ وہ سیاستدان واقعی وہ مٹیریل ہے, وہ سیاستدان پیدا ہو رہا ہے یہاں پر, یا پھر یہ جیسے کہا کہ ہائیبریڈ ہیں, تو یہ ہائیبریڈ ہی ہیں اس وقت؟ دیکھیں اس پہ تو بات ہو چکی کہ ایک سیاسی جماعت نے کیسے ایک ہائپ کریٹ کی
हाइप क्रिएट की, एक मखसूस तबके को उन्होंने एक गालम गलोच की सियासत सिखाई, और लीडर खुद, जैसे कि आपने भी अभी कहा, लीडर खुद अमली तौर पे ये करके दिखाता था और पब्लिक खुश होती थी। एक्टिंग्स कर करके फिर दिखाई, अदाकारियाँ कर करके दिखाई। उनके जो आप वजीर मशीर हैं, एक एक की पर्सनैलिटी पे गौर करें आप, के पी से कर लें, पंजाब से कर लें, सिंध से कर लें, एक वो आपको अलग अलग नमूने लगेंगे। यानी जो इक़दार होती हैं, जो वैल्यूज़ होती हैं, जो आपके एथिक्स होते हैं, आप उनसे जैसे ही बिलो द बेल्ट आप आएंगे तो आपको इनकी एक लाइन नज़र आ जाएगी, लंबी लिस्ट नज़र आ जाएगी आपको। यानी ना पाकिस्तान पीस पार्टी का, ना किसी और सियासी पार्टी का वर्कर उनके साथ मुकाबला कर सकता है बदतमीजी में। ये आप यकीन करें, हम लोग चाहते हैं, हम कभी चाहते हैं कि यार इनको जवाब दें, लेकिन हमारी ज़बानें, हमारा साथ, हमारा जहन हमारा साथ नहीं देता कि हम भी इन्हीं के लेवल पे आ जाएं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है, लेकिन ये अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं। वो गबारे से हवा जो है वो निकल गई है और वो अकल आ गई है, पता चल गया। ठीक है इरम साहब, मैं ज़रा सा एनजीओ की तरफ भी जाना चाहूँगा, क्योंकि दामन सुकड़ गया है वक्त का। एनजीओ का किरदार कितना अहम है, और आप 29 साल यानी कि 3 दिहाइयाँ आपने इसके अंदर गुजारी हैं, एनजीओ को कैसा पाया पाकिस्तान की तरक्की में? पाकिस्तान की जो तरक्की है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो मैन मेड डिज़ास्टर हैं या कि नेचुरल डिज़ास्टर हैं, उसमें नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, जिसको जितना भी सराहा जाए उतना ही कम है। मैं एक बिल्कुल ग्रास रूट लेवल के ऊपर एक कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बना के और उसके प्लेटफार्म से अपने इलाके के लोगों की खिदमत करते हुए पूरा एक 3 दहाइयों का एक सफ़र है तय करके आई हूँ। बहुत बड़ा रोल है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि पाकिस्तान में जो दूर दराज ख़ास तौर पे जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पे उन्होंने काम किया। लेकिन पाकिस्तान का अलमिया ये है कि जो इंस्टीट्यूट बेहतरीन काम कर रहा होता है उसको जानबूझ के ऐसे हालात पैदा कर दिए जाते हैं कि एनजीओ सेक्टर जो है ना, या कोई भी ऐसा इदारा जो कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो है ना लोगों की तरक्की के लिए काम कर रहा होता है, उसमें रुकावटें खड़ी कर देते हैं। मैं यहाँ पे क्लियरली नाम लेना चाहूँगी चौधरी निसार साहब का। उनके दौर में एनजीओ सेक्टर के ऊपर जैसे एक डिज़ास्टर की कैफियत तारी की गई, मतलब ऐसी मुश्किलात पैदा कर दी गई इंटरनेशनल डोनर्स के लिए भी और जो लोकल इंस्टीट्यूशंस थे उनके लिए भी, कि कदम कदम के ऊपर उनके लिए बैरियर्स बना दिए गए। अच्छा, एनओसी के नाम के ऊपर, अलाउड टू वर्क सर्टिफिकेट के नाम के ऊपर, एमओयू के नाम के ऊपर, और इतना मुश्किल बना दिया गया एनजीओ सेक्टर को का काम करना पाकिस्तान के अंदर कि हज़ारों की तादाद में हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां जो हैं बेरोज़गार हुए। ठीक है, वो देही इलाके जहाँ पे ख़वातीन को, जहाँ पे नौजवानों को, जहाँ पे हमारे जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, हमारे किसान भाई, हमारी किसान बहनें, उनको कुछ सपोर्ट मिल जाती थी, उनकी जो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम होता था। होना चाहिए, लेकिन ये काम अच्छा करें तो उनको करने देना चाहिए। डेफिनेटली, जो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होती थी वो उसमें ऐसी रुकावट खड़ी की गई एनओसी के नाम के ऊपर, और इतना मुश्किल बना दिया गया एनजीओ सेक्टर को, और लोगों की रोजगार चली गई। और एक एनवायरनमेंट थी जहाँ पे ना आपकी नौजवानों की तरबियत होती थी एनजीओस के अंदर। उस चीज़ को जो है ना पाकिस्तान के अंदर मतलब बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, जो कि एक अलमिया है मेरी नज़र में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का भी, और बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। 2 चीज़ें यहाँ पर कहना चाहूँगा। पहली चीज़ ये कि ये जो आज मेहमान बैठे थे, ताल्लुक़ एक ही सियासी जमात से था, ठीक है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, इनकी गुफ्तगू से आप अंदाज़ा लगाएं, इनके लफ्ज़ों से आप अंदाज़ा लगाएं कि एक सियासी कारकुन, एक सियासतदान कैसा होना चाहिए, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो। दूसरी चीज़, एक मखसूस तबके के लिए यहाँ पर वो समझ जाएंगे, उन तक पहुँच जाएगा, और हो सकता है सोशल मीडिया पे बड़ी ट्रोलिंग भी हो मेरे ऊपर। ज़बर नहीं ज़ेर हो जा, क्योंकि आगे पेश होना है। अल्लाह हाफ़िज़।